ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس عورت کے گھر کام کرتا تھا وہ بے حد حسین تھی۔ 30 سال کی ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر روز ایک نوکر کا اشتہار دیتی اور روز ہی 4 5 بندے نوکری کے لیے آتے تو وہ ان میں سے سب سے اچھی صورت والا نوکر رکھ لیتی اور اس سے اچھا لباس پہنا کے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتی۔ اور شام کو جیسے ہی واپس آتی تو مالکن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے جس میں سے وہ اس نوکر کو بہت بڑی رقم دے کر نوکری سے نکال دیتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں حیران ہوتا کہ آخر مالکن ان سے کیا کام لیتی ہے جس کی اتنی بڑی رقم ادا کرتی ہے۔ اس لیے ایک دن میں مالکن کی گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ بیٹھ گیا اور جیسے ہی مالکن اس نوکر کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ان کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ سارے پیسے تو اسی نوکر افتخار نوکری کی تلاش میں ہفتوں سے خوار ہو رہا تھا لیکن اب تک چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ حسب معمول آدھا دن خوار ہونے کے بعد بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ خود کو کوستا بھوک کے مارے سوچنے لگا۔ صبح ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مار کر پیسوں کی موجودگی پر اطمینان کا ساتھ کیا اور ایک کھوکے میں چلا گیا۔ ایک کپ چائے کے ساتھ سادے نان کا آرڈر کر کے وہ میز پر پڑے اخبار کے اشتہارات دیکھنے لگے۔ یہ سب تو 16 سالہ پڑھے لڑکوں کے لیے ہے، میں تو بس میٹرک پاس ہوں۔ اس نے مایوسی سے سوچا اور اخبار پرے کرنے لگا۔ اچانک ایک اشتہار پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ چوکیدار کی نوکری کے لیے ایک بندہ چاہیے، رہنے اور کھانے کے اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ اچھی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ بندہ چاق و چوبند اور ناڈر ہونا چاہیے۔ اشتہار کسی شکیلہ بانو کی طرف سے دیا گیا تھا۔ افتخار نے موبائل میں اشتہار کی تصویر لی اور جلدی جلدی چائے کے ساتھ نان کھانے لگا۔ اگر یہ نوکری مل گئی تو شاید میں بھی کچھ اچھا کھا سکوں گا، گھر والے بھی نوکری کا سن کر خوش ہو جائیں گے۔ میں بالکل بھی فضول خرچی نہیں کروں گا بلکہ ایک کمیٹی ڈالوں گا۔ افتخار کو اس نوکری میں مستقبل کے ہزاروں مسائل کا حل نظر آ رہا تھا۔ شاید کوئی عمر رسیدہ عورت گھر میں تنہا رہتی ہو اور اپنی حفاظت کے لیے یہ اشتہار دیا ہو۔ وہ یہی سب سوچتا آدھے گھنٹے میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ شکیلہ بانو کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نام سے جسے عمر رسیدہ خاتون سمجھ رہا تھا وہ ایک پرکشش خاتون تھی جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ شکیلہ بانو نے چند ایک ہدایات کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا۔ افتخار اتنی اچھی نوکری کے مل جانے پر بہت خوش تھا، اسی لیے وہ دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ شکیلہ بانو اس سے خوش تھی اور وہ بھی اپنی مالکن سے راضی تھا۔ شکیلہ بانو نے اسے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا تھا۔ افتخار دل جمعی سے اپنا کام کرتا لیکن اچانک اسے شکیلہ بانو پر شک ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح کے 8 بجے شکیلہ بانو نے اسے گھر کے اندر با لیا۔ افتخار آج میں گھر پر رہوں گی، اس لیے مجھ سے ملنے جو بھی آئے تم بغیر کوئی سوال جواب کیے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا۔ اس کام میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا، نہ میرا بہت ضروری کام خراب ہو جائے گا۔ میڈم کے کہنے پر افتخار نے ادب سے سراہ لیا تو شکیلہ خانسا ماں کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دینے لگی۔ خانسا ماں کو ہدایت دینے کے بعد وہ میز پر بڑا جوس کا گلاس اٹھانے لگی تو افتخار کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگی، تم ابھی تک کھڑے ہو؟ میری بات تو کب سے ختم ہو گئی، اب جاؤ، جو کہا گیا ہے اس پر دھیان دو۔ شکیلہ بانو نے جوس پیتے ہوئے اس سے جانے کا اشارہ کیا۔ میڈم آپ جانے کا نہ کہتی تو میں شام تک یہاں کھڑا رہتا، آپ کی اجازت کے بغیر میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جلدی میں مجھے جانے کا کہنا بھول گئی تھی، اسی لیے میں اب رک یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ مسکرانے لگی۔ وہ ملزموں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی، اس کا ہر ملزم وفادار اور محنتی تھا۔
اس دن تقریباً 10 جوان لڑکے انٹرویو دینے آئے، جن میں سے 3 خوش شکل لڑکوں کو نوکری پر رکھ لیا گیا۔ شام 5 بجے میڈم نے گاڑی نکلوائی اور ان لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ان لڑکوں نے کچھ دن میڈم کے ساتھ کام کیا۔ میڈم نے انہیں گھر بال کر اپنے نوٹوں سے بھرے پرس میں سے ہزاروں روپے دیے اور نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار دیا اور پھر سے خوبصورت لڑکوں کو نوکری پر رکھ کر کچھ عرصہ بعد ہزاروں روپے دے کر فارغ کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف خوش شکل لڑکوں کو ہی نوکری دی جاتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر افتخار شکیلہ بانو کو غلط عورت سمجھنے لگا تھا۔ میڈم ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہیں، اسی لیے تو اتنی مشکوک حرکات کرتی ہیں، کہیں اسمگلنگ تو نہیں کرتی یا پھر منشیات کا کاروبار چلا رہی ہیں، اسی لیے تو لاکھوں روپے پرس میں رکھ کر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ افتخار ہر حال میں میڈم کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے کرے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ پولیس میڈم کے غلط کاموں پر سے پردہ اٹھا سکے۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ افتخار نے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ میڈم کو دیکھ کر لگتا ہے ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ اگر انہوں نے پولیس کو خرید لیا تو میں ساری عمر جیل میں چکی پیسوں گا۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے میڈم کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بعد ہی میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ افتخار نے فون اٹھا کر جیب میں ڈال دیا اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد پھر میڈم لڑکوں کا انٹرویو لے رہی تھی۔ انٹرویو کے لیے آنے والے لڑکوں کو دیکھ کر افتخار نے ایک منصوبہ بنایا۔ 5 بجنے والے ہیں، انٹرویو کے بعد میڈم ضرور گاڑی میں بٹھا کر انہیں اپنے ٹھکانے پر لے جائیں گی۔ اس نے میڈم سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لی اور کوارٹر میں جانے کے بجائے گاڑی کی ڈگی میں آ کر چھپ گیا۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ہائی ہیلز کی ٹک ٹاک سنائی دی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہیلز کی ٹک ٹک کے بعد 3 لوگوں کے بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ افتخار کی ہمت نے جواب دے دیا، اگر کچھ دیر مزید میں یہاں رہا تو ضرور اس جاسوسی کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پتہ نہیں کب یہ منحوس گاڑی منزل پر پہنچے گی اور مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔ افتخار لمبے سفر سے اکتا کر خود کو کوسنے میں مصروف تھا کہ اچانک گاڑی کو بریک لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی افتخار کے شکوں کا بھی اختتام ہوا اور وہ میڈم کے راز تک پہنچ جانے کا سوچ کر خوش ہونے لگا۔ ہائی ہیلز اور بھاری بوٹوں کی آواز دور جانے لگی تو اس نے ڈگی کھول کر ان کے پیچھے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی اس نے ڈگی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈگی کو لاک لگا دیا گیا تھا۔ ہائی، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے اس قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ اگر میں سانس بند ہونے سے مر گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی بچانے نہیں آئے گا، اور اگر پکڑا گیا تو میڈم مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میڈم کی جاسوسی مجھے مروا کر دم لے گی۔ افتخار ایک بار پھر خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اسی لیے طرح طرح کے وسوسوں سے اس کے ذہن میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ افتخار مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ اسی طرح خود کو کوستے کوستے واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ گاڑی رکنے کی گل خان گاڑی کار پورچ میں کھڑی کر کے جانے لگا تو گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتی شکیلہ بانو نے اسے بال کر ڈگی کی چابی پکڑائی۔ ڈگی کا لاک کھول دو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں گھر سے باہر نکلتے وقت ڈگی ضرور لا کرتے ہوں۔ میڈم اتنی بلند آواز میں بول رہی تھی جیسے افتخار کو سنانا چاہتی ہوں۔ میڈم اور گل خان کے جانے کے بعد افتخار ڈگی سے نکل کر کوارٹر آ گیا۔
اس نے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ آج تو میں بال بال بچ گیا، اگر میڈم گاڑی کی ڈگی نہ کھلواتی تو وہ ڈگی میری قبر بن جاتی۔ توبہ توبہ، سانس بس اکھڑنے ہی والی تھی، اندھیرے اور گھٹن نے برا حال کر دیا تھا۔ افتخار بار بار پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، میں ہمت نہیں ہاروں گا اور اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ یہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اس لیے میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ایک بات پھر خود سے عہد کیا، مجھے گل خان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ تو ہر جگہ میڈم کے ساتھ جاتا ہے، اسے ضرور اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ میڈم سے ڈرتا ہو، اس لیے کبھی ان کے خلاف منہ نہیں کھولا۔ میں اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلواؤں تو شاید سب کچھ بتا دے۔ یہ سوچتے ہی وہ گل خان کے پاس چلا آیا۔ گل خان کارپورچ میں گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گل خان، اگر ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیا ہمیں اپنے ذرا سے فائدے کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ نوکریاں ہزاروں مل جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنی نوکری بچانے کے لیے غلط کام پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ گل خان اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے گاڑی کو کپڑے سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ افتخار کو شروع سے ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے اس وقت بھی وہ افتخار کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میڈم شکیلہ کسی غلط دھندے میں ملوث ہے۔ تم تو کئی سالوں سے میڈم کے ساتھ کام کر رہے ہو، ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے ہو، تمہیں تو ضرور پتہ ہوگا۔ اگر تم اکیلے کچھ کرنے سے ڈرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم دونوں مل کر برائی کا خاتمہ کریں گے۔ افتخار نے بات کے اختتام پر ہر گل خان کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا، کیونکہ گل خان اس کی بات سے زیادہ گاڑی صاف کرنے پر دھیان دے رہا تھا۔ تم میڈم کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ان پر ہی بھونک رہے ہو، میں میڈم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ تم نے پہلی بار غلطی کی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معافی کی امید مت رکھنا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ گل خان نے غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ افتخار ایک بار پھر مایوس ہو کر گیٹ کے باہر رکھی پلاسٹک کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ شکیلہ بانو کے خلاف وہ کوئی ثبوت حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنا مقصد پورا تو ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار ایک بار پھر کچھ نیا سوچنے لگا۔ اسی سوچ بچار میں کئی دن گزر گئے۔ آج پھر میڈم گھر پر رہ کر انٹرویو کر رہی تھی۔ کیوں نہ میں گل خان کی جگہ ڈرائیور بن کر چلا جاؤں، اسی طرح آسانی سے اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ افتخار ایک بار پھر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچ کر گل خان کے کوارٹر میں چلا آیا۔ گل خان کو تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے وہ دوا لے کر بے سدھ سو رہا تھا۔ افتخار نے اس کی الماری کھولی اور ایک جوڑا نکال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے گل خان کا جوڑا پہنا اور گل خان کی ٹوپی سر پر سجا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ آج میڈم نے کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھا۔ انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ افتخار کو ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ہر ناکامی کے بعد اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر میڈم کا راز جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دن اس شش و پنج میں گزر گئے۔ افتخار گیٹ کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا جب 20-22 سال کا ایک خوش شکل جوان اس کے پاس آیا اور اخبار کا ٹکڑا دیکھ کر ایڈریس کنفرم کرنے لگا، تو بالکل صحیح پتے پر پہنچے ہو۔ افتخار نے بیزاری سے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ لڑکے نے شکر کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے افتخار کے دماغ میں لپکا۔ وہ دیوانہ وار اجنبی لڑکے کی طرف آیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بات میں یہاں نہیں کر سکتا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کوارٹر میں چلو۔ لڑکا اجنبی بندے کی اس قسم کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، تمہیں مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟
سلیم نامی لڑکے کے انکار کرنے پر افتخار اس کی منتیں کرنے لگا۔ اس کا اصرار دیکھ کر سلیم نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ کوارٹر میں آ گیا۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم بہت سے لاچار اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ افتخار کی بات پر وہ لڑکا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ افتخار نے آہستہ آہستہ ساری باتیں اس لڑکے کو بتا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم شکیلہ معصوم لوگوں کو پھانس کر غلط کام کرواتی ہیں۔ میں پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت کوشش کے باوجود اکیلا ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ افتخار کی پوری بات سن کر وہ لڑکا خوفزدہ ہو گیا۔ تم اپنی میڈم کے ساتھ مل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے اس خطرناک نوکری اور جاسوسی دونوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ صراط سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ افتخار نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات سے بغیر جھٹ سے اپنی بائک بھگا کر لے گیا۔ افتخار کو اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ اسے یکدم کسی اجنبی کے ساتھ یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اگر وہ یہ سب باتیں جا کر میڈم شکیلہ کو بتا دیتا تو آج وہ خواہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ افتخار ایک بار پھر ناکام ہو کر خود کو کوسنے لگا۔ میڈم کی قسمت اچھی ہے جو وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح بچ جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اس راز تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ گل خان نے میڈم شکیلہ کا بلاوا دے دیا۔ وہ بیزاری سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اب میڈم سے چڑھنے لگا تھا، اس لیے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انتہائی ضرورت کے وقت میڈم سے بات کرتا تھا۔ وہ یہ نوکری کب سے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن بس میڈم کا راز فاش کرنے کے مشن نے اسے اب تک یہاں روکا ہوا تھا۔ اور پھر اگر اس کا شک غلط نکلتا ہے تو وہ بلا وجہ اتنی اچھی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ میڈم شکیلہ لانچ میں بیٹھ کر خبریں سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر والیوم کم کیا۔ کیا بات ہے افتخار، تم اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ تمہیں یہاں کسی چیز کی تنگی ہے یا تنخواہ کم لگنے لگی ہے؟ شکیلہ بانو کے لاگ آؤٹ سے پوچھنے پر افتخار کو لمحوں میں اپنا شک بے بنیاد لگنے لگا۔ اپنے ہر ملزم کی خیال رکھنے والی نرم دل شکیلہ بانو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، شاید اسی لیے وہ ہر بار ناکام رہا تھا۔ افتخار منٹوں میں کوئی بھی کہانی گھڑ لیتا اور اس پر 100% ایمان بھی لے آتا تھا، لیکن یہ سب بس کچھ وقت کے لیے ہوتا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ اسے ایک نئی فلم دکھانے لگتا۔ افتخار کسی سوچ میں پڑ گئے، کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، میں ابھی دور کر دوں گی۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہہ دو۔ اسے سوچ میں پڑا دیکھ کر شکیلہ بانو ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ میڈم، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دن سے موسمی بخار کا شکار تھا، اسی لیے طبیعت سست ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان نہ ہوں۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ مطمئن نظر آنے لگی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تم یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، آج گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ گل خان کی طبیعت نہیں ٹھیک اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ شکیلہ بانو کے کہنے پر افتخار تیار ہونے چل دیا۔ ہو سکتا ہے بہت بارا ناکامی دیکھنے کے بعد آج کامیابی میرے قدم چھو لے۔ گل خان کی اچانک طبیعت خراب نہ ہوتی تو میڈم مجھے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی۔ وہاں جا کر ضرور مجھے میڈم کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ وہ موقع جو مجھے 1 سال کوشش کے باوجود نہیں ملا، آج بغیر کوشش کے مل رہا ہے۔ بس اب کی بار مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہر بار کی طرح کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ افتخار میڈم کے ساتھ جانے کا سوچ سوچ کر بہت پرجوش تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس شخص کو تھپک کر سالنے کی کوشش کی تھی، اس شخص کا کانٹا اس کے دل میں ایک بار پھر چبھنے لگا تھا۔ وہ تیار ہو کر گاڑی کی طرف آیا تو گھر کے اندر سے میڈم کے ساتھ 2 خوش شکل لڑکے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔
وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میڈم اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں لڑکے پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شکیلہ بانو نے اسے ایڈریس سمجھایا اور کسی کو مخاطب کرنے کی بجائے موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے طویل راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر میڈم انہیں لے کر ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت میں کئی سارے کیسز بنے ہوئے تھے اور لوگ اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ میڈم ان لڑکوں کو سب کچھ گھر سے سمجھا کر آئی تھی، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ میڈم اسے لے کر اپنے آفس میں آ گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں، پھر تمہیں یہاں آنے کا مقصد بتاتی ہوں۔ میڈم اسے حیرانی میں ڈال کر چائے کیا آرڈر دینے لگی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ پچھلے سال سے تم نہ جانے کیا کیا منصوبہ بنا کر میرے اس آفس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ افتخار ایک بار پھر نئے سرے سے حیران ہونے لگا، یعنی میڈم اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہتی تھی اور وہ خود کو چالاک سمجھتا رہا، اسی لیے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں ایک خفیہ ادارے کی سربراہ ہوں، ہمارے ادارے کا کام اسمگلنگ کی روک تھام کرنا ہے۔ اس بار ہمارا پارک ایک عجیب و غریب گروہ سے پڑ گیا تھا، اس لیے ہمیں بھی اسی حساب سے سوچنا پڑا۔ یہ 20 کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں پر مشتمل گروہ ہے جو کالج کی معصوم لڑکیوں کو دوستی کا جھانسا دے کر بیچ دیتی ہے۔ ان کی سربراہی بیرونی لوگ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ایسے لڑکوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہوں اور ہوشیاری سے ان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے گروہ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے انہیں غائب کر دیں، کیونکہ اگر ہم ایک ایک لڑکی کو پولیس کے حوالے کرتے تو وہ الرٹ ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے ساری لڑکیوں کو باری باری ٹریپ کر کے ایک ہی بار پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاطر دماغ لڑکیوں کا گروہ آہستہ آہستہ خوبصورت لڑکوں کے جال میں پھنستا گیا اور ہمارا کام آسان ہوتا گیا۔ اس طریقے کو استعمال کر کے ہم بہت سی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور زندگیاں بچا چکے ہیں۔ ہر ماہ نئے لڑکوں کو نوکری میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے لڑکوں کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اگر وہ کسی لڑکے کو پہچان لیتے تو ہم ان کے نرغے میں پھنسی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بچا نہیں سکتے تھے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد اب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آج میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ اگر میں پہلے یہ سب تمہیں بتا دیتی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ افتخار حیرت سے منہ کھولے میڈم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میڈم اس قدر عظیم عورت ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پر اب بھی شک ہے تو تم یہ ریکارڈز دیکھ سکتے ہو، اس میں ہمارے کام کے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ شکیلہ بانو نے ایک سیاہ رنگ کی موٹی سی فائل اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، تو افتخار سر جھکا کر کہنے لگا، میڈم مجھے معاف کر دے، میں آپ کے متعلق غلط سوچتا رہا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ بانو نے مسکرانے لگی، تم کیوں معافی مانگتے ہو؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے جیسا دیکھا ویسا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے غلط سمجھنے لگتے ہو، لیکن میرا مقصد میری ذات سے بڑھ کر تھا، اس لیے میں نے مناسب وقت پر تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ساتھ آفس اور گھر میں کام کرنے والے سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں۔ شکیلہ بانو کے کہنے پر افتخار آبدیدہ ہو گیا، میڈم آج کے بعد آپ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھیں گی، میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ بانو حسب عادت مسکرانے لگی، اسے اپنے اگلے مشن کو مکمل کرنے کے لیے افتخار کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔